کاروبار یہ حرام ہے، بیڑا ڈبل حرام ہے، اور کچھ ہے دس۔ اس لیے کہ ذہن میں یہ سگریٹ تمباکو نشہ فطور پیدا کرتا ہے، حرام ہے۔ ڈاکٹر نے لکھا یہ کینسر کا باعث ہے، یہ دمے کی ٹی بی کے مرض کا سبب ہے۔ علماء امت نے لکھا اگر سگریٹ کی وجہ سے دمہ اور سانس کی بیماری لگ گئی اور یہ بندہ مر گیا تو یہ خودکشی ہے۔ جو دکان پہ، جنرل سٹور پہ، کریانے کی دکان پہ سگریٹ یا ہوٹل پہ رکھ کے بیچتا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ سگریٹ پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے قریب ہی نہیں آتے نماز لکھنے کے لیے۔ قریب ہے کہ اس شخص کی نماز لکھی نہ جائے، آسمان پہ جائے نہ، قبول ہی نہ ہو جو سگریٹ پیتا ہے۔ 15 سال ہو گئے ہمیں چیختے چلاتے یہ بیان کرتے کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ فضول خرچی ہے، اس لیے حرام ہے کہ یہ اہل جہنم کی دھواں خوراک ہے۔ عربی میں سگریٹ کو دخان کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ دخان ہے کہ جہنمیوں کے جسم کے ہر سوراخ سے دھواں نکلے گا، دیا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، جو سگریٹ پیتا ہے اس کے جسم کے ہر سوراخ سے دھواں نکلتا ہے، منہ سے محسوس ہوتا ہے، نکلتا ہے، ناک سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، آنکھ کان سوراخوں سے، باقی یہ سوراخوں سے نکلتا ہوا میں نظر نہیں آتا، لیکن جسم کی ہر سوراخ سے یہ دھواں نکلتا ہے۔ اتنی گندی اور پلید اور خبیث خوراک ہے یہ، جس کو باتھ میں، لیٹرین میں بیٹھ کے لوگ سکون سے پیتے ہیں۔ یہ ایسی خبیث ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ قرآن نے کہا پیغمبر آئے اس لیے تھے کہ امت پر خبیث چیزوں کو حرام کر دے۔ قرآنی نص ہے، قرآنی آیت ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، 9واں پارہ قرآن کا۔ مجھے بتاؤ 70 سال بزرگ نے نہیں چھوڑی، پہلی صف کے نمازیوں نے نہیں چھوڑی سگریٹ تمباکو، مولوی مسجد کے صفے بنا بچھانے والے بزرگ، اذان دینے والے بزرگ، مسجد کا خزانہ سنبھالنے والے بزرگ، مسجد کا صدر اور سیکرٹری کہنے والے بزرگ سگریٹ پیتے پلاتے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا؟ میں مانتا ہوں عقیدہ توحید میں تم صحابہ جیسے ہو، میں مانتا ہوں وہ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، تم ہاتھ سینے پر باندھتے ہو، یہ انداز تمہارا صحابہ جیسا ہے۔ میں مانتا ہوں رفع الیدین میں تمہارا عمل صحابہ جیسا ہے، امین بالجار میں تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے۔ وہ عمال جو صحابہ سے ہٹ گئے ہو، وہ میں پوچھتا ہوں اہل حدیث تو سارے مسلمانوں کے گروہ میں اجلے اور پسندیدہ لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا۔ اگر دادا کہے باپ کہے سگریٹ لا دو، انکار واجب ہے۔ ابا کہے سگریٹ لے آ دو، کہو ابا جی آپ جا کے لے آؤ، یہ گناہ ہم نہیں کرتے۔ نافرمانی واجب ہے، نہ بات ماننا فرض ہے۔ دادا کہے، پردادا کہے، نانا کہے، ماموں کہے، چاچا کہے، بھائی کہے، باپ کہے حکا رکھ دو، تمباکو لے آؤ، جناب لے آؤ اور پانی ڈالو اور آگ ڈالو، بات نہ ماننا تم پہ فرض ہے۔ نہیں مانتا تمہاری بات، نہیں میں تعاون کرتا حکے میں، آگ میں، تمباکو میں۔ نیچے تمباکو ہے، اوپر آگ ہے، جہنمیوں کو سینگ ہوتے ہیں، یہی جہنمیوں کی خوراک۔ اتنی گندی خوراک ہے۔ بکریوں کو چھوڑ دو تمباکو کی فصل میں، وہ منہ نیچے نہیں کرتے، اوپر کرتے ہیں، تم سے تو وہ بکریاں زیادہ نفیس ہے۔
بکری دی مثال میں جان بوجھ کے دیتی ہے، کھوتا بھی نہیں کھانا۔ سویرے تجربہ کر لو، تماکو کی فصل ہو، تم کھوتے کو گدے کو چھوڑ دو، اگر تھلے منہ کر جائے تو کہنا جھوٹ بول گیا ہے، اگر وہ بھی اوپر کرے تو کتنا کرما والا ہے جو کھوتا منہ نہیں ڈالتا۔ تماکو کو اہل حدیث بڑے سکون سے پیتے ہو تم، جس کو کھوتا منہ نہیں ڈالتا۔ اتنی خبیث چیز تم نے چھوڑی ہے نہیں آج تک۔ کارج بہ کے زنانیاں بھی نال اتے دوپٹہ رکھ کے بڑے سکون نال پیندیاں ہوکھا، منو پتا ہے چانگ دیاں بیبیاں بھی نال، بیبے بھی نال۔ توجہ ہے فَإِنْ آمَنُوا، صحابہ کرام دے ہاتھ اندر پیالے شراب دے، شراب کہتے تھے، حکا کہتے، شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن نے حرام کہہ دیا، رسول پاک نے حرام کہہ دیا، علماء امت نے 10 دلائل دیے سگریٹ کے حرام ہونے پر۔ جیڑے مولوی مکروہ آندے او مولوی آپ پیندہ ہے، آپ نہ پیندہ ہوئے آت انہوں کڑی لوڑا ہی مکروہ کہڑ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان کیسا ہو صحابہ؟ ہکو آواز نال جڑے ستے نے جاگ جان، ایمان کیسا ہو صحابہ؟ ایمان کیسا ہو صحابہ؟ صحابہ کرام نے اسے ویلے شراب چھوڑ دیتا ہی، تسی بھی ذرا جرات کرو، ہمت کرو، تماکو سگریٹ چھوڑنے کا اعلان کون ہے جو پورے اجتماع میں اللہ سے وعدہ کرے کہ آج کے بعد سگریٹ تماکو حکا نہیں پیوں گا؟ کیڑا ماشا مار سگریٹ پینا کوئی نہیں پیندا یار، کوئی گواہ لے آؤ جے مار نو سگریٹ تو سا پیندا ویکھ ہوئے، جے میں سلام لے جاواں تو پھر میں سید ہی نہیں، میں تو چاہنا اللہ کرے وہ دی میری ناراضگی بنے، لڑائی ہوئے بہانہ لبے۔